السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 23 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 25 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مودی حکومت کی غلطی کا خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑے گا۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مودی حکومت خارجہ پالیسی کے معاملے میں جو اسٹریٹجک غلطی کر رہی ہے اس کا خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر راہل گاندھی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت کی حکمت عملی کی غلطیاں بہت مہنگی ثابت ہوں گی۔ اس ٹویٹ میں راہل گاندھی نے کچھ اخبارات میں شائع خبریں بھی پوسٹ کی، جن میں سے ایک خبر یہ تھی کہ مودی حکومت کی حکمت عملی کی غلطیوں کی وجہ سے چین اور پاکستان اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اور خبر میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا بیان ہے کہ چین کے ساتھ انڈیا کے تعلقات انتہائی مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے ایک اور خبر پوسٹ کی جس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا پاکستان چین کی مدد سے روس میں پل بنائے گا۔ اس سوال پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہاں میں جواب دیتے ہیں اور پھر انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس ٹویٹ میں ایک اور خبر دی گئی جس میں کہا گیا کہ پاکستان اور روس کے بڑھتے ہوئے تعلقات عالمی سطح پر نئی صف بندی کر رہے ہیں۔ ادھر دوسری جانب روس یوکرین جنگ کے خوف سے اپنے آبائی ممالک کو واپس جانے کے خواہش مند طلباء کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہے۔ بہار سے تعلق رکھنے والے بہت سے طلباء یوکرین میں زیر تعلیم ہیں اور وہیں پھنس گئے ہیں۔ یوکرین میں خوف و ہراس کی زندگی گزارنے والے یہ طلباء جمعرات کو انڈین سفارت خانے گئے اور ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بحفاظت گھر واپسی کی فریاد کی۔ یوکرین سے ویڈیو شیئر کرنے والے طالب علم کا کہنا ہے کہ یہاں 12 طالب علم پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ یوانوں میں ہیں اور وہاں بھی بم پھٹ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں گھبراہٹ میں ہیں اور گھر والے پریشان ہیں۔ دھماکوں سے سہمے طلباء کا کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننے کا خواب لے کر یہاں آئے تھے لیکن اب ان کی جان کے بھی لالے پڑ گئے ہیں۔ ادھر دوسری جانب کانگریس ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے جمعرات کو ٹویٹ کر کہا کہ ہر مشکل وقت میں منہ پھیر لینا اور خاموشی اختیار کر لینا ہی مودی حکومت کی عادت بن گئی ہے۔ سرجیوالا نے مزید کہا کہ حکومت ہند کا کہنا ہے کہ یوکرین میں پھنسے ہمارے 20,000 بھارتی جوان وہیں رہیں کیونکہ حکومت ابھی انتخاب لڑنے میں مصروف ہے۔ سرجیوالا نے ان طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم آپ سبھی کا خیال کرنے کی جگہ انتخابی ریلیوں میں ہوا بھر رہے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کی مخالفت میں ہندو تنظیموں کا ہنگامہ، حالات کشیدہ۔ تمل ناڈو کے ویلور میں واقع ایک مسجد کو لے کر زبردست تنازعہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ہندو منانی تنظیم کے کارکنان کا کہنا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر بغیر اجازت کی گئی ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کارکنان کا کہنا ہے کہ ایک گھر کو راتوں رات مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہندو منانی تنظیم سے جڑے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسجد کی تعمیر سے مستقبل میں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس مسجد کے 100 میٹر کے دائرے میں ہی 3 مندر موجود ہیں اور مسجد کے علاقے سے ہی مندر کے جلوس نکالے جائیں گے۔ اس پورے معاملے پر پولیس کا کہنا ہے کہ عمارت ایک کاروباری کی تھی اور حال ہی میں اس کی اثر نو تعمیر ہوئی تھی۔ بعد ازاں اس پر مسجد کا ایک بورڈ لگا دیا گیا۔ ادھر دوسری جانب مقامی مسلم طبقے نے کلکٹر سے ملاقات کر ایک عرضی سونپی ہے۔ اس عرضی میں بتایا گیا ہے کہ یہاں کی مسجد میں 1896 سے ہی نماز ادا کی جا رہی ہے اور ہندو منانی کے لوگ بلا وجہ اسے ایشو بنا رہے ہیں۔ ڈی ایم ایم کے لیڈر جی ایس اقبال کا کہنا ہے کہ ہم نے ضلع کلکٹر کو عرضی دے کر بتایا ہے کہ مسجد 1896 سے یہاں پر تھی۔ ضلع کلکٹر اور ریونیو افسر نے ہماری عرضی پر غور کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جمعے سے پہلے ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ ہم ملک کا نمک کھاتے ہیں، بی جے پی یا مودی کا نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آپ ایک معمولی انسان ہیں، اللہ یا بھگوان نہیں ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے فتح پور کے نیشنل انٹر کالج میدان اور دریاباد میں پارٹی امیدواروں کی حمایت میں انتخابی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اپنے خطاب میں بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مزید کہا کہ آوارہ جانوروں کے لیے کیا منصوبہ ہے جو کسانوں کے کھیتوں میں گھومتے ہیں اور فصلوں کو چٹ کر جاتے ہیں۔ عوام کے سامنے اس کا ذکر کیوں نہیں
نہیں کرتے۔ نمک یوگی مودی کا نہیں ہے، ہم لوگ نمک سے لے کر پانی جو بھی کھاتے پیتے ہیں اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس، ایس پی، بی ایس پی کو مسلمانوں نے گزشتہ 2017، 2014 اور 2019 میں ووٹ کیا، لیکن کامیابی بی جے پی کو ملی۔ ایسے میں آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور پارٹی کے امیدواروں کو بھاری ووٹوں سے جیت دلائیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی، ایس پی اور بی ایس پی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ایک مسلم لڑکی نے حجاب کی حمایت میں نعرہ لگایا، آپ کو بھی اسی طرح نعرہ بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یہ بھی کہا کہ ایس پی انتخابات میں بی جے پی کے جیتنے کا خوف دکھا کر سماج کے لوگوں کا ووٹ حاصل کرتی ہے، لیکن اقتدار پر بیٹھنے کے بعد سب کچھ بھول جاتی ہے۔ امت شاہ کا بیٹا دبئی کے شیخوں کے ساتھ مل کر کروڑوں کمائے گا اور یو پی کے نوجوان گوبر بیچیں گے۔ عام آدمی پارٹی کے رہنما اور راجیہ سبھا کے رکن سنجے سنگھ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے گوبر سے انکم والے بیان کے تناظر میں وزیر داخلہ امت شاہ کے بیٹے جے شاہ پر نشانہ سادھا ہے۔ سنجے سنگھ نے کہا کہ امت شاہ کا بیٹا جے شاہ دبئی کے شیخوں کے ساتھ کروڑوں کمائے گا اور یو پی کا نوجوان گوبر بیچے گا۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے درمیان اناؤ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے آوارہ جانوروں کے حوالے سے کہا تھا کہ اب آپ کی آمدنی بھی جانوروں کے گوبر سے ہوگی۔ میرے یہ شبد لکھ کے رکھیے، یہ مودی بول رہا ہے اور آپ کے آشیرواد کے ساتھ بول رہا ہے۔ بھائیو بہنوں، جو پشو دودھ نہیں دیتا ہے اس کے گوبر سے بھی آئے ہو، ایسی ویوستھا میں آپ کے سامنے کھڑی کر دوں گا۔ بھائیو، سنجے سنگھ نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ نے دیکھا کہ ملک کے وزیر اعظم کی نظر میں اتر پردیش کے نوجوانوں کی کیا قدر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2014 میں وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ اس کے مطابق 7 سالوں میں 14 کروڑ نوکریاں پیدا ہو جانی چاہیے تھی اور ملک میں بے روزگاری کا مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ سنجے سنگھ نے مزید کہا کہ جب نوجوانوں نے بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کی تو وزیر اعظم نریندر مودی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم پکوڑا اسکیم لے کر آئے تھے اور اب گوبر اسکیم لے کر آئے ہیں۔ سنجے سنگھ نے یہ بھی کہا کہ یو پی کے نوجوان وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو گوبر بیچنے کے لائق سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ عام جنتا کی توہین نہیں ہو سکتی۔ موب لنچنگ کے خلاف سخت قانون بنائے حکومت، مجرموں کو سزائے موت دی جائے۔ بہار کے سمستی پور ضلع میں سماجی کارکن جدیو لیڈر خلیل رضوی کو کچھ شرپسندوں نے گائے کے نام پر موب لنچنگ کے ذریعے زندہ جلا کر بے رحمی کے ساتھ مار دیا۔ اس واقعے کو لے کر لوگوں میں کافی غم و غصہ ہے۔ اس واقعے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امیر شریعت بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ انجینئر احمد ولی فیصل رحمانی نے کہا کہ انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جس میں دنیا کے اتنے مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں اس ملک کی باہمی اخوت اور امن و آشتی کی فضا کو آلودہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے مختلف حصوں میں لوگ ہجوم کی شکل میں غریب اور کمزور مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کی جانیں لے لیتے ہیں۔ انسان بھیڑیا بنتا جا رہا ہے۔ نفرت کو اس طرح بھڑکایا گیا ہے کہ لگتا ہے کہ پورا ملک آگ کی لپیٹ میں ہے۔ کبھی حجاب کے نام پر، کبھی گائے کے نام پر، تو کبھی جے شری رام کے نام پر اقلیتوں کو خوف زدہ کرنے اور ان کے بنیادی حقوق کو سلب کرنے کی پریکٹس کی جا رہی ہے، جس میں حکومت اور انتظامیہ کی درپردہ حمایت بھی ان کو حاصل ہے۔ امیر شریعت انجینئر احمد ولی فیصل رحمانی نے ریاستی اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق اسے روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں، جس میں مقامی انتظامیہ کو اس کے لیے جواب دہ بنایا جائے، مجرموں کو سخت سزا دی جائے اور متاثرین کو مناسب معاوضہ دیا جائے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بہار سے کہا کہ جس طرح جھارکھنڈ، مغربی بنگال، راجستھان اور منی پور نے اینٹی موب لنچنگ قانون پاس کیا ہے، اسی طرح بہار حکومت اور مرکزی حکومت بھی اینٹی موب لنچنگ قانون پاس کرے۔ امیر شریعت احمد ولی فیصل رحمانی نے سیکولر ذہن رکھنے والے تمام اہل وطن سے اپیل کی ہے کہ اگر اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب، قانون کی بالادستی اور جمہوری اقدار کو محفوظ رکھنا ہے تو موب لنچنگ اور ہر قسم کے ظلم کے خلاف متحد ہو جائیں۔
وہ بے باک بولتے ہیں اس لیے ای ڈی پیچھے پڑی ہے۔ مہاراشٹر کے اقلیتی امور کے وزیر نواب ملک کو اسپیشل کورٹ نے 8 دنوں کے لیے ای ڈی کی حراست میں بھیج دیا ہے۔ ان کی اس گرفتاری کے بعد مرکزی حکومت کے خلاف اپوزیشن کا حملہ تیز ہو گیا ہے۔ اب ان کی گرفتاری پر ان کی صاحبزادی نیلوفر ملک کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ نیلوفر ملک نے اپنے والد کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے والد باہر آئیں گے، یہ عدالتی لڑائی ہے اور ہم لڑیں گے۔ ہر مسلمان جو عوامی طور سے سرگرم کارکن کی طرح رہا ہے وہ کچھ لوگوں کے ذریعے ڈی کمپنی سے جڑا ہوا بتایا جاتا ہے، جو مسلمانوں کی شکل میں ہمارے لیے بہت نامناسب ہے۔ نیلوفر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم گزشتہ 2-3 مہینوں سے سن رہے ہیں کہ ای ڈی آئے گی۔ ہمارے والد نے ہمیں محتاط رہنے کے لیے کہا تھا، لیکن ہم نے سب کچھ ٹھیک کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے والد بے خوف اور بے باک ہو کر بولتے ہیں، اس لیے ای ڈی اور این سی بی ہمارے پیچھے ہے۔ اس سے قبل بدھ کے روز جب نواب ملک گرفتار کیے گئے تھے تو اس وقت ان کی صاحبزادی نیلوفر ملک بھی وہاں موجود تھیں۔ جب ای ڈی کی گاڑی نواب ملک کو لے کر عدالتی احاطے پہنچی تو نیلوفر وہاں اپنے آنسو روک نہیں پائی تھیں۔ وہ ایس یو وی کے پاس گئیں۔ انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھلنے کے بعد اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور انہیں گلے لگا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کے ہاتھ کو چوما اور ان کے تئیں اپنی حمایت و عقیدت کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔